بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم ندوۃ العلماء سے جاری ہونے والے ایک میگزین الرائد، اس کے کور پیج کا آج مطالعہ کریں گے۔ یہ میگزین 1 جنوری 2026 کو ایشو ہوا تھا، تو یہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کا اقتباس ہے، جس کا موضوع ہے ضعف العاطفہ۔ اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ حضرت کی عبارات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ شروع کہیں ہوتی ہیں، ختم کہیں ہوتی ہیں، لیکن میں بھی ایک طالب علم ہی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پوری طرح سے خود بھی سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھاؤں۔ تو ضعف العاطفہ، العاطفہ کہتے ہیں جذبے کو، ایموشن کو۔ ضعف العاطفہ یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے، یعنی جذبے کا کمزور ہونا، یہ عنوان ہے۔ ما ضعف العالم الاسلامی، ما ضعف العالم الاسلامی فی العمل بالشریعۃ اليوم، عالم اسلام کا آج شریعت پر عمل کرنے میں کمزور ہونا، والتکاسل فی الطاعات، اور اطاعت والے کاموں میں سستی کرنا، والابتعاد عن کل ما یشق علی النفس، شق یشق کا مطلب ہوتا ہے گرا ہونا، اللہ سے لے کے ساتھ آتا ہے، اور ہر اس چیز سے دور ہونا، یعنی عالم اسلامی کا ہر اس چیز سے دور ہونا جو نفس پر گرا گزرتی ہے، نفس پر دشوار ہوتی ہے۔ تو یہ ماں جو ہے ماں نافیہ ہے۔ اصل میں اس کا تعلق ہمیں تبھی سمجھ میں آئے گا جب پورا سینٹنس ہم یہاں تک پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں ابھی اس کو ہم اور ریپیٹ کریں گے سمجھنے کے لیے۔ تو ابھی ہم نے یہاں تک ترجمہ کر لیا۔ وما تهاون كثير من طبقة العلماء والمثقفين الثقافة الدينية الواسعة بالسنن وهدي الرسول إلا لضعف هذا الإجلال الذي اهتم به القرآن كثيرا۔ یہاں پر بھی ماں ہے، یہاں پر بھی ماں ہے، اور یہ دونوں ماں نافیہ ہیں، اور یہاں پر الا ہے۔ تو ماں نافیہ اور الا جب یہ آتے ہیں تو یہ حصر کا مطلب پیدا کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں ما جاء الا زید، زید ہی آیا۔ ایک تو یہ بولتے ہیں ما جاء زید، ایک تو بولتے ہیں جاء زید، ہے کہ زید آیا، اور ایک بولتے ہیں ما جاء الا زید، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید ہی آیا، زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے والا جملہ جاء زید، اس میں یہ احتمال ہے کہ زید کے ساتھ میں اور کوئی بھی آیا ہوگا، تو حصر اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما تهاون كثير من طبقة العلماء والمثقفين الثقافة الدينية بالسنن وهدي الرسول إلا لضعف هذا الإجلال الذي اهتم به القرآن كثيرا، اور بہت سے طبقہ علماء میں سے بہت سوں کا، اور دینی وسیع دینی ثقافت پائے ہوئے، وسیع دینی تربیت پائے ہوئے بہت سے افراد کا، یعنی علماء، طبقہ علماء اور وسیع دینی تربیت پانے والے افراد میں سے بہت سے افراد کا تعاون، مطلب ہلکا سمجھنا۔ کس چیز کو ہلکا سمجھنا؟ بالسنن، سنتوں کو ہلکا سمجھنا، وہدی الرسول، رسول کے طریقوں کو ہلکا سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تہاونا باصلے کے ساتھ آتا ہے، تو مطلب ہوگا کہ طبقہ علماء اور وسیع دینی تربیت پائے ہوئے بہت سے افراد کا سنتوں اور رسول کے طریقے کو ہلکا سمجھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر اس وجہ سے لضعف هذا الاجلال، اس احترام کے کمزور ہونے کی وجہ سے، الذي اهتم به القرآن كثيرا، جس احترام کا، جس تعظیم کا، جس عظمت کا قرآن نے بہت خیال رکھا ہے، بہت اہتمام سے اس کو بار بار بیان کیا ہے، یا بہت اہتمام کیا ہے۔ اہتمام باصلے کے ساتھ آتا ہے، کسی چیز کا خیال رکھنا، جس کو قرآن نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے،
اس احترام کا، اس عظمت کا کمزور پڑ جانا یہ وجہ ہے۔ وضعف عاطفۃ الحب وفقدانها، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور کیا وجہ ہے؟ محبت کے جذبے کا کمزور ہو جانا، او فقدانها، یا اس کا ختم ہو جانا۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام، شریعت پر عمل کرنے میں، طاعات میں سستی کرنے اور نفس پر گنا گزرنے والی چیزوں سے جو دور بھاگنے کی جو یہ عادت آ گئی ہے، اور اسی طرح علماء کے اندر اور دینی تربیت پائے ہوئے افراد میں بھی سنتوں کو اور رسول کے طریقوں کو ہلکے میں لینے کی جو عادت آ گئی ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اس احترام کی کمزوری کی وجہ سے ہے جو احترام قرآن نے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، وضعف عاطفۃ الحب، اور محبت کے جذبے کی کمزوری یا اس کا ختم ہو جانا۔ فقدان کا مطلب ختم ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو جذبہ ایک ہونا چاہیے، اس میں تو یا تو کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے فقدان کی وجہ سے، اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ العاطفۃ التي كانت ولا تزال مصدر قوة لا نظیر لها، وہ عاطفہ جو ہے وہ ایک ایسا، یعنی وہ جذبہ، العاطفہ یعنی یہ محبت کا جو جذبہ تھا، وہ ایک ایسا جذبہ جو ماضی میں بھی تھا، یعنی کانت جو تھا یعنی پہلے بھی تھا، ولا تزال اور مسلسل ہے، کیا ہے؟ مصدر قوت، قوت کا سرچشمہ، مصدر بولتے ہیں جس چیز سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے، یعنی وہ جذبہ جو ماضی میں بھی اور مسلسل آج بھی یہ قوت کا سرچشمہ رہا ہے، ایسی قوت کا سرچشمہ کہ جس کے کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی ایک بے مثال قوت کا سرچشمہ رہا ہے یہ جذبہ۔ ومرد عجائب ومعجزات فی التاریخ، اور یہ جذبہ عجائب کا، عجیبتن کی جمع عجائب ہوتا ہے، یعنی انوکھی چیز کو بولتے ہیں، انوکھی باتیں اور عجیب باتیں، اور معجزات یعنی معجزات بولتے ہیں وہ چیزیں جو عقل کو حیران کر دینے والی ہوتی ہیں، یعنی ان کا سبب بنا ہے یہ جذبہ۔ یعنی اس جذبے کی وجہ سے علماء سے اور مسلمانوں سے ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ معجزتن بھی اسی کو بولتے ہیں، انوکھی چیز، جو چیز عقل کو دنگ کر دے، ٹھیک ہے۔ مردہ کا مطلب ہو گیا سبب، اور یہ عجائب کا اور معجزات کا سبب رہا ہے تاریخ میں، تاریخ ہسٹری میں، ٹھیک ہے یہ جذبہ۔ وَهُوَ فَرَاغٌ، اور اس جذبے کا ختم ہو جانا یہ ایک خلا ہے، ٹھیک ہے، لا یملا، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ملا یملا بھرنا ہوتا ہے، یہ ایک خلا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کس چیز سے تلافی نہیں ہو سکتی؟ بِأَكْبَرِ مِقْدَارٍ مِّنَ الْعَقْلِ وَالْعَزْمِ وَالنِّظَامِ، عقل یعنی انٹلیکٹ، عقل، دانش مندی، عزم یعنی مضبوط ارادہ، اور نظام اور سسٹم، انسان کتنے ہی عقل والا ہو جائے، کتنا ہی مضبوط ارادہ کر لے، کتنا ہی سسٹم اور مینجمنٹ کر لے، لیکن اگر یہ جذبہ نہ ہو محبت کا، تو عقل، عزم اور نظام کی بڑی سے بڑی مقدار بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتی۔ وَخَسَارَةٌ، اور اس جذبے کا ختم ہو جانا یہ ایسا نقصان ہے، لا تعوض بشیء، جس کا کمپنسیشن کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ لا تعوض بشیء، عوض یعوض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے دینا، کمپنسیٹ بولتے ہیں انگلش میں، کمپنسیشن۔ تو یہ علامہ شیخ ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت کا ترجمہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی مجھ سے خطا یا غلطی ہوئی ہو، آپ میں سے جو زیادہ جانتے ہیں وہ مجھے مطلع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی جو بھی رائے ہو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھ سکیں۔ آپ کا کمنٹ کرنا، آپ کا لائک کرنا، آپ کا کچھ باتیں سمجھا دینا، یہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن کا سبب بنے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔